ناظرین، غزہ کی لڑائی شروع ہونے کے بعد حزب اللہ کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور ریڈ سی سے اسرائیل کے ٹریڈ کا بڑا حصہ گزر رہا ہوتا ہے۔ ان کا جو ایلات کا شہر ہے، الرشرش کا سٹی جو فلسطین کا ہے، وہاں پر جو پورٹ ہے وہ اسرائیل کے بزیسٹ پورٹس میں سے ایک ہے، لیکن حوثیوں کی کارروائی کی وجہ سے ریڈ سی کی طرف جانے والا راستہ اسرائیل کے لیے انسیف ہو گیا ہے، اور وہ جو پورٹ سٹی ہے ان کا وہ ویران ہو چکا ہے۔ اس وقت 80% سے زیادہ اس کا ٹریڈ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے چلتے پھر یہ ہوا کہ امریکہ نے تڑیاں لگانا شروع کی، اور ویسٹ والوں نے حوثیوں کو کہ آپ اسرائیلی جہازوں کو ٹارگٹ کرنا بند کریں، لیکن اتنے عرصے تک حوثیوں نے امریکہ اور ویسٹ کی ان اسٹیٹمنٹس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھے۔ اب پچھلے دنوں یہ ہوا کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں بائیڈن صاحب، انہوں نے کانگریس کی منظوری کے بنا حوثیوں کے اوپر اسٹرائک کے احکامات دے دیے، اور ان کے ساتھ ساتھ یو کے رشی سناک بھی شامل تھے۔ دونوں نے یمن کے اوپر، حوثیوں والی جو سائیڈ ہے یمن کی، اس کے اوپر حملے کیے، 70 سے زیادہ حملے کیے، اور اس میں 5 حوثی جو سولجرز تھے وہ جاں بحق ہوئے اور 6 زخمی ہوئے۔ اب اس کے بعد بھی لیکن یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور خود اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں کوئی خاص ڈیمیج ہوا نہیں تھا حوثیوں کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ملٹری سائٹس، اصلی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کی، وہ خفیہ ہیں، سیکریٹ ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ اس طرح اوپنلی نہیں ہے۔ یہ جو اوپنلی نظر آ رہی ہوتی ہے نقشوں سے، یہ ان کی ایسا ہی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس پہ رپورٹ کیا تھا کہ Houthi capabilities dented but largely left intact after US-led strike. US officials tell New York Times analysts are struggling to find targets to strike, with the Yemeni rebels having hidden much of their weaponry and still able to threaten shipping. اب یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ حوثیوں نے اعلان کیا تھا کہ اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ امریکہ نے جو کچھ بھی کیا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ بائی دا وے، ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ حوثیوں کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کی طرف اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں تاکہ ڈیمیج منیمم ہو ان کا، اور امریکہ اس جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے، کچھ رپورٹس ایسی آئی ہوئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ پہلے ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا فلاں جگہوں پہ اسٹرائکس ہوں گے، تو اس وجہ سے اتنے زیادہ اسٹرائکس ہونے کے باوجود ان کا جو جانی نقصان تھا وہ منیمم ہوا ہے۔ لیکن حوثیوں نے کہا کہ ہماری سوورنٹی کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے، ہمارے ملک کے اندر آپ کے جہاز گھسے ہیں، دس از این ایکٹ آف وار، اور لاکھوں لوگ وہاں پر صنعاء کے اندر سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے مظاہرے کیے فلسطین کے حق میں، امریکہ کے خلاف، لاکھوں لوگ، ملینز کی تعداد میں وہاں پر نکلے۔ یمن کی سڑکیں بھر گئی ہیں، بہت بڑے احتجاج ہوئے وہاں پہ۔ اب اس کے چلتے انہوں نے اعلان کیا حوثیوں نے کہ اس کا حساب کتاب ہوگا، اور امریکہ اور یو کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اب لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں کیونکہ انہوں نے ایکٹ آف وار کیا ہے۔ ناؤ اس کے چلتے آج ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، حوثیوں نے امریکہ کے شپ کے اوپر، امریکن وار شپ جو کہ وہاں پر موجود تھا ریڈ سی میں، اس کے اوپر انہوں نے کروز میزائل ڈالا ہے، کروز میزائل اس شپ کے اوپر انہوں نے مارا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جواب تھا، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا اس کا جواب، انہوں نے امریکہ کے جہاز کو میزائل مارا ہے۔ انادولو ایجنسی رپورٹ کر رہا ہے کہ US says Houthis fired anti-ship cruise missile at American destroyer ship in Red Sea. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں وہ مزید کہتے ہیں کہ an anti-ship cruise missile was fired Sunday from Houthi controlled area of Yemen towards a US Navy destroyer in the Red Sea, according to the US military. اور امریکن ملٹری کا جو سینٹرل کمانڈ ہے جو کہ مڈل ایسٹ کو دیکھتی ہے اور پاکستان اور یہ سارا ایریا دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ on January 14 at approximately 4:45 p.m. Sana time, an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen towards USS Lebanon, which was operating in the southern Red Sea. تو یہ امریکہ کی طرف سے کلیئرفائی کیا گیا کہ یہ ایک کروز میزائل آیا تھا اور ہماری طرف انہوں نے جہاز پہ مارا ہے یہ میزائل۔ ناؤ اس سے صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بڑھی ہوئی ہے، ایک پراپر فل فلیج جنگ میں کنورٹ ہو چکی ہے غزہ کی وار۔ اور اس کے چلتے ایک اور بڑی اطلاع یہ آ رہی ہے مڈل ایسٹ سے کہ عراق نے کہا تھا امریکہ کو کہ آپ ہماری زمین خالی کریں، یہاں پر آپ کا جو بیس ہے اس کو خالی کریں۔ شیعہ السودانی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے امریکنز کو آفیشلی کنوے کیا تھا کہ آپ یہ جو بیسز ہیں اس کو خالی کریں، اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اپنی سیکیورٹی دیکھ لیں گے۔
لیکن امریکنز کی جانب سے کوئی ریسپانس نہیں آیا تھا. بلکہ ایک چیز یہاں پر یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ شیعہ السوڈانی نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نکل جائیں, لیکن ڈیڈ لائن نہیں دی تھی ان کو. البتہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آنے لگا کہ ہمارا ابھی فی الحال یہاں سے جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے, بلکہ کچھ جو وہاں کے لوکل نیوز آؤٹ لیٹس ہیں عراق کے, وہ یہ اطلاعات لکھ رہے ہیں کہ مزید 1500 امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ سیریا اور عراق میں آ گئے ہیں. 2500 فوجی ان کے لگ بھگ پہلے ہی موجود ہیں یہاں پہ عراق کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ 1500 مزید فوجی امریکہ کے جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اچھا, اس کا بڑا بھونڈے قسم کا ریزن امریکہ نے دیا ہے, بڑا ہی بھونڈے قسم کا ریزن. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل 1500 بندے بھیج رہے ہیں اپنے, یہ ہم داعش سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں, آئیسس سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں. لیکن وہاں سے ترکی بھی شاؤٹنگ کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 1500 جب دونوں ملکوں میں جائیں گے نا, سیریا میں اور عراق میں, تو ترکی نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ سیریا کے اندر آپ مزید فوجیں مت بھیجیں, جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو بھی نکالیں, کیونکہ ترکی کا الزام ہے ان کے اوپر, امریکہ کے اوپر, کہ آپ PKK کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, PKK جو ہے وہ کرد سیپریٹسٹ کا گروپ ہے جو کہ سیریا, عراق اور ترکی کے ایک بڑے علاقے کو ملا کے ایک الگ کردستان بنانے کے چکر میں, اور لمبے عرصے سے لے کر یہ لڑ رہے ہیں, ترکوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور سیریا کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی ان کا پھڈا ہے ایون. تو ترکی کا الزام امریکہ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. شروع سے لے کے امریکہ کے اوپر وہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ یو آر بیہائنڈ PKK. لیکن اس کے باوجود امریکنس آئے ہیں تو ترکی نے اس پہ آبجیکشن کیا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ. ڈیلی صبح ترکی کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ US deploys more troops to Syria despite Turkish outcry for PKK support. The US media reported that some 1,500 soldiers will be deployed to Syria and Iraq to fight against terrorist group Daesh. The move will likely anger Ankara, which complains of Washington's support for the terrorist group PKK, ostensibly to help their fight against Daesh. A local branch of CBS reported that the New Jersey Army National Guard will dispatch its 1,500 members to 2 Middle Eastern countries in one of the largest military deployments in the region by the US in more than a decade. تو امریکہ پریزنس کم کرنے کی جگہ پہ پریزنس بڑھا رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ ان کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹل زبردست ہو گئے یہاں پر. اب وہ بائی فورس یہاں پر اپنی انٹری برقرار رکھنے کی کوششوں میں, نہ ان کو یہاں لوکل جو ملک ہیں, نہ سیریا ویلکم کر رہا ہے, نہ عراق ویلکم کر رہا ہے, نہ ان کو وہاں پہ ترکی ویلکم کر رہا ہے. ان کا مثال تھوڑا تھوڑا انڈیا والا ہو گیا ہے. انڈیا میں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں نئے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, وہاں کی جو نئی پارٹی ہے, وہ ان کو بولے نکلو, انڈیا کی ملٹری بیسس کو بول رہے ہیں نکلو یہاں سے, لیکن انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم رہیں وہاں پہ. اب ان کو فائنل ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ نکلے 15 مارچ تک. یہاں پہ بھی کچھ ویسا ہی حساب کتاب ہے کہ حکومتیں وہاں کی بول رہی ہیں نکلو وہاں سے, امریکن فوجیوں کو بول رہے ہیں, لیکن امریکن فوجیں بول رہی ہیں کہ نہیں نکلیں گے, مزید وہ بھیجتے جا رہے ہیں. سو یہ بڑی ایک آکورڈ قسم کی سچویشن امریکہ کے لیے پیدا ہو گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی بائیڈن صاحب سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس سب کے باوجود بھی ان کی وہی پرانی پالیسیز ہیں, وہی سیم ان کی جو 7 اکتوبر سے لے کے پرو اسرائیل پالیسی ابھی تک وہی ہے, اور وہ اس کو کریکٹ کرنے کو تیار ہے نہیں.